الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جس پر جتنے درود پاک پڑھیں ایسا لگتا ہے کہ رحمتوں کے در کھلتے چلے جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں، کیسے بگڑے کام بنتے ہیں. آج میں آپ کو ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ سنانے جا رہا ہوں. اس واقعے میں درود پاک کی اہمیت بھی پتہ چلے گی اور آل رسول، جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے، سید صاحبان ہیں، ان کا ادب، ان کی خدمت کیسے کیسے کارنامے اور کیسی کیسی برکات لاتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ سنیں گے. ابو عبداللہ الرسا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تحفہ میں فرمایا کہ ایک بڑی پیاری انہوں نے حکایت نقل کی، ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص بڑا نیک تھا، صالح تھا، عبادت گزار تھا، مگر غریب بھی تھا. رات کو وہ بچوں کے ساتھ سویا ہوا تھا تو اس کو اچانک بچوں کے رونے کی آواز آئی. بچے رات کو اٹھ کر رونے لگے تو اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، وہ بھوکے ہیں، اس لیے بھوک کے مارے رو رہے ہیں. اب اس غریب آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کھلائے، تو اس نے کیا کیا، اپنی فیملی ممبرز کو جمع کیا، اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا چلو کھانے کو تو کچھ نہیں ہے مگر سب مل کر اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ درود کی برکت سے ہماری مشکل آسان کر دے گا. کیسا عقیدہ اور کیسا اس کا بلیف تھا. ہیں شاعر کہتے ہیں نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو جمع کیا اور درود پاک پڑھنے لگا. درود پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، آنکھیں بند ہوئیں. آنکھیں تو بند ہو گئیں مگر قسمت جاگ اٹھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا فلاں بن فلاں کے گھر کل جانا، اسے میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا جو تمہاری دعا تھی وہ قبول ہو گئی ہے، اور اس سے یہ کہنا کہ جو اللہ کریم نے تجھے عطا فرمایا اس میں سے میری مدد کر. یہ شخص اٹھا اور بڑا خوش تھا کہ نبی پاک کی زیارت ہو گئی ہے، مگر جب اسے پتا چلا کہ میرے آقا نے جس کے پاس مجھے بھیجا ہے وہ تو شہر میں بڑا مشہور آدمی ہے اور وہ تو مجوسی ہے. مجوسی کہتے آگ کی پوجا کرنے والے کو. کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے مجوسی کے پاس کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اس کو سلام بھی دے رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ تیری دعا بھی قبول ہو گئی ہے، اللہ نے مال جو دیا ہے میری مدد کر. اچھا اس سے یہ بھی مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ شیطان نبی پاک کی صورت میں آ نہیں سکتا، خواب دیکھا ہے تو پیارے آقا ہی ہوں گے. اب کنفیوژن تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا مجھے ایک غیر مسلم کے پاس بھیجے. پھر سو گیا، دوبارہ سویا تو دوبارہ کہا گیا کہ تم میرا پیغام اسی کے لیے ہے، جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ تمہاری مدد بھی کرے، اسے میرا سلام بھی دینا، کہنا دعا بھی قبول ہو گئی ہے. اب یہ صبح اٹھا اور صبح اٹھتے ہی اس مجوسی کے گھر چلا گیا. بہت بڑا اس کا محل تھا، بہت مالدار آدمی تھا، ویری پاپولر، اس شہر میں بڑا مشہور تھا. یہ گیا اس کے پاس تو وہ چونکہ بزنس مین بھی تھا تو بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اس کے پاس اور وہ لوگ اسے کاروبار کی باتیں کر رہے تھے. یہ نیک شخص گیا اور جا کر کہتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مگر اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. مجوسی نے سب کو ہٹا دیا، کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا کہ مجھے میرے آقا ہم مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میرے آقا نے آپ کو سلام فرمایا اور آپ کے لیے کچھ پیغام بھی دیا ہے. مجوسی کہتا ہے تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تو تمہارے نبی کو اپنا نبی نہیں مانتا، میں تو مسلمان نہیں ہوں، تمہیں کسی اور کے پاس بھیجا گیا ہوگا. کہا نہیں، میرے آقا نے تمہارے پاس ہی بھیجا ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں سلام بھی دوں اور یہ بتاؤں کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی جو تمہارے لیے مانگی گئی، اور
تمہیں اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے میری مدد کرو۔ وہ مجوسی کہتا ہے میرے ساتھ اندر چلو۔ کمرے کے اندر لے گیا اور اندر جا کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ ہیں، اور اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ نیک آدمی حیران کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اب اس نے فوراً کیا کیا، اپنی بیٹی کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا دیکھو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم مسلمان ہوتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میرا تمہارا رشتہ ختم۔ بچے کہتے ہیں ابا جان آپ ہمارے والد ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ بچے مسلمان ہو گئے۔ اب اس نے تمام جو تاجر اس کے گھر میں موجود تھے سب کو کہا سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں آج جو مسلمان ہو جائے، جو میرے پیسے تمہاری طرف ہیں میں معاف کر دوں گا، اور اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو میرا حساب دو، میرا آج سے تم سے تعلق ختم۔ کئی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، مسلمان ہو گئے۔ اب یہ جو نیک بندہ پیغام لے کر آیا تھا یہ پریشان ہو گیا، کہتا ہے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے، ابھی تو میں نے بات پہنچائی ہے، آپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، آپ کی فیملی کے لوگ، آپ کے دوست بھی کلمہ پڑھنے لگے ہیں، مجھے بات تو بتائیں۔ کہا بات اب میں تمہیں بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ میری بچی اور بچی کی شادی کچھ دنوں پہلے ہوئی ہے۔ اچھا مجوسی مذہب میں بھائی بہن کی شادی بھی لوگ کیا کرتے ہیں، کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی ہے، میں نے ان دونوں کی شادی کی تھی، بہت بڑی دعوت کی، بڑے جناب کھانے پکائے، اور میں نے جب دعوت سے فارغ ہوا اپنے کمرے میں جا کر لیٹا تو مجھے اپنے گھر کے برابر کے ایک چھوٹے سے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگایا تو ایک بچی کی آواز تھی جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی اماں جان ہمارے پڑوسی نے اچھا معاملہ نہیں کیا، اس نے آج ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، ہم تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں، ہم تو سید زادیاں ہیں، مگر ہمارے پڑوسی نے ہماری بھوک چمکا دی، طرح طرح کے کھانے بنائے، ہمیں خوشبوئیں آتی رہیں، اگر ہمیں دعوت میں نہیں بلایا اور ہم آج بھوکے ہیں، اے امی جان ہمارے پڑوسی نے اچھا نہیں کیا۔ مجوسی کہتا ہے جب میں نے یہ سنا میں تڑپ کر رہ گیا کہ میرے اپنے پڑوسی بھوکے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں اور میں نے انہیں کھانا بھی نہیں بھجوایا۔ بہرحال اس نے اسی وقت رات کو اٹھ کر کھانے پیک کروائے، سامان پیک کروایا، کچھ جوڑے بھی کچھ رقم بھی، اور فوراً جا کر ان کے دروازے پر رکھ کر آ گیا۔ اب پھر آ کر گھر میں کان لگاتا ہے کہ اب بچیوں کی باتیں سنوں، اب ان کے گھر کی کیفیت کیا ہے۔ دروازہ کھلا، کھانا اور تحفے اندر گئے، بچی بڑی خوش ہے، ماں سے کہتی امی جان دیکھو تو صحیح ہمارے پڑوسی نے کتنی ساری چیزیں بھجوائی ہیں، تو ماں کہتی بیٹا کھانا کھا لو، مگر وہ بیٹی رک جاتی ہے، کہتی اماں جان ہم کیسے کھانا کھائیں، یہ کھانا تو غیر مسلم کے گھر سے آیا ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماں کہتی بیٹا اب ایسا کرو، پڑوسی نے تو تحفہ بھیج دیا ہے، ہم اسے دعاؤں کا تحفہ دیتے ہیں۔ اب سید زادی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتی ہے کہ اے امی جان میں دعا کرتی ہوں آپ آمین کہیں کہ اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت نصیب کر دے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح اس نے آل رسول کی خدمت کی ہے قیامت کے دن نبی پاک کی اسے شفاعت نصیب کرنا۔ ماں بیٹی دعا کر رہی ہیں، اللہ اکبر۔ مجوسی کہتا اب یہ کل کی تو بات ہے کہ یہ ماں بیٹی دعائیں کر رہی ہیں اور آج تمہارے نبی نے میرے پاس تمہیں بھیج دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، پھر میں کیوں نہ ایمان لے آؤں، پھر میں کیوں نہ ان کا کلمہ پڑھ لوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ مجوسی کہتا ہے سنو سنو، میری بیٹی اور بیٹے کی جب شادی ہوئی تھی تو میں نے ان کو آدھی جائیداد دے دی تھی، آدھی جائیداد اپنے پاس رکھی تھی، مگر اب چونکہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں ان دونوں میں اب جدائی کر دی گئی ہے، آدھی جائیداد بچ گئی ہے، سنو یہ آدھی جائیداد میں تمہارے نام کرتا ہوں، جاؤ یہ مال لے کر جاؤ اپنے بچوں کے ساتھ خوشحالی والی زندگی گزارو۔ بھائی میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس ایک واقعے سے کتنے درس ملتے ہیں۔ تکلیف ہو، پریشانی ہو، کسی سے نہ کہیں۔ آج کل پرابلم یہی تو ہو گیا ہے کہ اب اپنے دکھ اپنے پرابلم دنیا والوں کو بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹے مسئلے کے لیے کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس۔ نہیں، دنیا والے مدد نہیں کرتے، دنیا والے بعض اوقات تو مذاق اڑاتے ہیں، بعض اوقات تو ہماری پرابلم کو دیکھ کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ دنیا والوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، دنیا والوں کو پرابلم نہ بتائیں، بتائیں تو اللہ کو بتائیں۔
اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا کریم بنایا ہے، نبی پاک اپنے امتیوں پر بڑے مہربان ہیں. ان کی بارگاہ میں عرض کرے نا، دنیا والوں کو نہ بتائیں. ایک اور شاعر کہتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کو ہم پرابلم میں، کیوں بتائیں کسی کو تکلیف میں ہیں؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. آقا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. تو ہمیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خوب درود پاک پڑھنے چاہیے. درود پاک ویسے بھی پریشانیوں کو لے جاتا ہے. اس نیک آدمی نے کیا کیا؟ کھانے کو کچھ نہیں تھا، مگر کیا شاندار پلان کیا کہ بچوں کو بٹھایا اور سب نے دکھی دل کے ساتھ اپنے نبی کو یاد کرنا شروع کر دیا، درود پاک پڑھنا شروع کر دیے. اور آقا پھر کیسے کریم ہے، سبحان اللہ. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے پکارے تو صحیح نا، پھر دیکھیں کیسے کرم ہوتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، خوب دعائیں کیجئے، خوب درود پاک پڑھیے، غیب سے کرم ہوگا. ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی. دوسری بات، اس بے ایمان مجوسی نے جو آگ کی پوجا کرتا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے آل رسول کی تعظیم کی، اس نے سرکار کی آل کی خدمت کی. کیا مل گیا اس کو سب سے بڑی دولت مل گئی نا. پہلے دنیاوی مال تھا، ایمان نہیں تھا. آل رسول کی خدمت کا صدقہ یہ ملا کہ اللہ نے اسے ایمان والا بنا دیا. اور سبحان اللہ، دعا کیا ملی ہے کہ قیامت کے دن رسول پاک کی شفاعت بھی ملے گی. تو یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ سبحان اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی خدمت کیجیے. آج ہمارے اطراف میں بھی ہاں صحیح العقیدہ کوئی سنی سید ہے، اس کی خوب خدمت کیجیے. ہاں یہ نصیب والوں کو حصہ ملتا ہے. بلکہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت تو اہل بیت سے، آل رسول سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ مختص کر دیں آل رسول کی خدمت کے لیے ہیں، اور پھر اس حصے سے سید خاندانوں کی، سید صاحبان کی خدمت کریں. ارے جس کے نانا کا صدقہ کھا رہے ہیں، اگر ان کی اولاد کی خدمت کر دیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، سب مل کے پڑھیں گے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو انشاءاللہ آل رسول کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ ادب کریں تو پتہ چل جائے یہ سید ہیں، ان سے ادب سے بات کریں، ان کو احترام سے پیش آئیں. سبحان اللہ. امیر اہل سنت ہمارے بانی دعوت اسلامی کا تو بڑا پیارا انداز ہے کہ اگر کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں، پتہ چل جائے یہ سید ہیں، اسے ڈبل عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں جس سے آپ سید صاحبان کی خدمت کریں، اور پھر درود پاک کی فضیلت کا بھی پتہ چل گیا. تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو جامعۃ المدینہ ٹنڈو جام میں بن چکا ہے، جس کا افتتاح ہے، سبحان اللہ، وہ ایک بڑی کمال کی ہستی کے نام پر ہے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی. امام غزالی کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ محمد بن محمد غزالی. یعنی آپ کا نام بھی محمد، آپ کے والد کا نام بھی محمد، آپ کے دادا کا نام بھی محمد. آپ کے والد صاحب جو تھے نا، شیخ محمد، یہ بڑے کمال کی شخصیت تھے، علماء کا بڑا ادب کرتے تھے، علماء کی محفلوں میں جاتے تھے. آپ کو بیٹے کی بڑی تمنا تھی، تو شیخ محمد جب کسی محفل میں جاتے، وہاں جا کے دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے بیٹا بھی عطا فرما اور اسے عالم بھی بنا دے، اسے دین کا عظیم مبلغ بنا دے. ابھی ہم سب کے لیے یہ بھی درس ہے، لوگ بیٹا تو مانگتے ہیں مگر اس لیے مانگتے ہیں کہ میرا وارث آ جائے، میری نسل آگے بڑھے، میرا گھر کا کوئی سہارا آ جائے. اگر اس میں یہ نیت شامل کر لی جائے کہ اللہ بیٹا بھی دے اور اس بیٹے کو دین کا عظیم عالم بھی بنا دے، اے اللہ اسے مفتی بنا دے، اسے مبلغ بنا کہ جو جا کر دنیا بھر میں دین کی خدمت کرے اور میرا نام روشن کرے. تو ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے. اللہ نے ان کی دعا کیسی قبول کی
کہ اللہ نے ان کو ایسا بیٹا دیا جو کروڑوں لوگوں کی تقدیر بدلنے والا بن گیا. اور سبحان اللہ جب بیٹا ہوا تو بیٹے کا نام بھی انہوں نے محمد رکھا. اپنا نام بھی محمد تھا, ان کے والد کا نام بھی محمد تھا, اپنے بیٹے کا نام بھی محمد رکھا. اور پھر رہتی دنیا سبحان اللہ انہیں امام غزالی کے نام سے جانتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں جو بیٹا ہوا اس کا نام آپ نے حامد رکھا, اسی لیے امام غزالی ابو حامد آپ کی کنیت ہے. اب یہاں ایک بات سیکھنے کو ملی, ہم انشاءاللہ بات بھی کرتے جائیں گے بزرگوں کی, مگر اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ مدنی پھول لیتے جائیں گے کہ بیٹا کی دعا کرنی ہے تو نیک اولاد نیک بیٹے کی دعا کرے, اور اپنے بیٹوں کو پھر بنائیں بھی عالم. سبحان اللہ, سوچے نا کتنی بڑی فضیلت ہے اس والد کے لیے کہ جس کا بیٹا عالم دین بن جائے. اب ایک اور بات یہ سیکھنے کو ملی کہ نام کیا رکھا؟ محمد. اپنا نام حالانکہ محمد تھا. ہمارا ایک اور پرابلم ہے آج کل, جناب یہ والا نام نہ بتائیں, یہ تو ہمارے خاندان میں موجود ہے, کوئی ہٹ کے نام بتائیں, یونیک نام چاہیے. پورے ٹنڈو آدم میں, پورے ٹنڈو جام میں یہ نام نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے بچے کا ہو. ارے بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اور الگ نام کے چکر میں عجیب عجیب نام رکھ رہے ہیں, انگریزوں کے نام رکھ رہے ہیں, عجیب عجیب چیزوں کے نام رکھ رہے ہیں. اتنا علم تو ہے نہیں. کیا حرج ہے اگر ہمارے گھر میں ایک سے زائد محمد ہوں, ایک سے زائد فاطمہ ہوں, ایک سے زائد مریم ہوں؟ سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں کبھی موقع ملے تو یہ جو اصحاب بدر تھے 313, ٹھیک ہے, اس وقت دنیا میں 313 ہی گویا, مطلب اگر میں اجمالاً بات کروں تو وہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان مرد تھے. ان کے نام تو پڑھے ہیں, اصحاب بدر کے نام کا وظیفہ ویسے بھی بڑا مقبول ہے, کبھی ان کے نام کا ورد کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان 313 میں بہت سارے عبداللہ ہیں, بہت سارے عمر ہیں, بہت سارے زید ہیں, بہت سارے حارث ہیں, ایک ہی نام ہے. اور محمد نام, سبحان اللہ. سنو, اپنے خاندان میں جب بیٹا پیدا ہو تو یا تو اس کا نام محمد رکھیں یا احمد رکھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو عشق مصطفیٰ میں برکت کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جائیں گے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے برکت کے لیے میرے نام پر نام رکھا قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی. کیسا پیارا نام ہے, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا محمد. روزے قیامت میزانوں پل پر, روزے قیامت میزانوں پل پر دے گا سہارا نام محمد, دے گا سہارا نام محمد. آنکھوں کا تارا دل کا اجالا. تو اتنا پیارا نام ہے مگر نہیں رکھتے ہیں. اچھا سبحان اللہ, اب یہ بھی ذہن میں خیال آئے گا کہ یار پھر پہچان کیسے ہوگی, ایک گھر میں بہت سارے محمد ہو جائیں گے. اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھی یہ انداز, اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی, جب بھی ان سے کوئی لڑکے کا نام پوچھتا ہے نا وہ نام رکھیں گے محمد, ٹھیک ہے. پھر پکارنے کے لیے رمضان رضا, زمزم رضا, بغداد رضا, کوئی بھی نام, اچھے صحابہ کے نام رکھ لیں, کوئی بھی نسبت والا نام رکھ لیں. تو اب اس سے کیا ہوگا, نام محمد ہو گیا, پکارنے کے لیے آپ کوئی بھی نام رکھیں. اچھا اس میں بھی سبحان اللہ نسبت کے لیے اعلیٰ حضرت جو بریلی کے تاجدار ہیں ان کی نسبت سے رضا بھی لگا دیں گے نام کے ساتھ, ہیں قربان رضا, بغداد رضا. تو اس سبحان اللہ یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارے گھر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک سے برکتیں لے کر ہم بچوں کے نام رکھیں, صحابہ کی نسبت والے نام رکھیں, صحابیات کے نام رکھیں. انشاءاللہ بہت سارے نام ہیں, پھر برکت ہی برکت ہے. تو یہ بات بھی ہمیں سیکھنے کو ملی. اچھا امام غزالی بڑی کمال کی ہستی ہیں, مگر آپ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا. 15 سال کی عمر تھی, آپ کہیں جا رہے تھے جرجان اور واپس تشریف لا رہے تھے پڑھائی وغیرہ کے معاملات میں. تو راستے میں ڈاکوؤں نے آپ کے قافلے کو لوٹ لیا. تو امام غزالی کے پاس نوٹس تھے, یہاں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں لیکچر تو نوٹس لکھتے ہیں, ان کے بہت سارے نوٹس کی بک تھی. تو ڈاکوؤں نے جب بہت سارا سامان چھینا تو آپ کی نوٹس بک بھی لے لی. تو امام غزالی 15 سال کے تھے, آپ گئے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس, کہتے ہیں بھائی سارے سامان سب رکھ لو, میری یہ کتابیں دے دو, میرے اس میں نوٹس ہیں, میں بہت سارا میرا علم چلا جائے گا. تو ڈاکوؤں کے سردار نے بڑی عجیب بات کہی, کہ یہ کیسا علم ہے,
کہ نوٹس بک چلی جائیں گی تو تمہارا علم بھی چلا جائے گا، تم نے اب تک سیکھا کیا ہے؟ اب یہ بات امام غزالی کے دل پر چوٹ لگ گئی کہ بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے تو ڈاکو، مگر بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر میری نوٹ بک چلی جائے تو میرا علم بھی چلا جائے، تو میں نے پھر کیا سیکھا ہے؟ بس اب آپ کو بات سمجھ آ گئی. اب آپ نے جتنا بھی اس کے بعد علم سیکھا وہ سارا کا سارا زبانی یاد کر لیا، سارا حفظ کیا تاکہ کتاب نہ بھی بچے تو علم سینے میں محفوظ ہو جائے. تو سبحان اللہ، اس قدر عظیم ہستی ہیں اور علم کا ایسا سمندر، تصوف کے اتنے بڑے امام بنے کہ سبحان اللہ رہتی دنیا آپ کو امام تصوف کہتی ہے. کیسی عظیم کتاب ہے جس کو آج بھی پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے احیاء العلوم. احیاء العلوم کی تعریف بڑے بڑے اولیاء کرام اپنے زمانے کے بڑے بڑے صوفیہ کرتے رہے. اور سبحان اللہ اس کتاب کی اہمیت کو ذرا امیر اہل سنت کے الفاظ کے ذریعے سمجھیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی امام غزالی اور ان کی کتاب احیاء العلوم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ جہاں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا عقائد و اعمال کی پختگی کے معاملے میں مجھ پر فیضان ہے، وہاں باطن کی اصلاح میں حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی کا مجھ پر بڑا احسان ہے. امام غزالی کی منہاج العابدین اور احیاء العلوم وغیرہ پڑھتے ہوئے بارہا ایسا محسوس ہوتا ہے گویا مجھے ہی کان پکڑ کر سمجھا رہے ہیں کہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، ذرا اپنے آپ کو تو دیکھ، تجھ میں تو یہ بھی خرابی ہے، تیرے اندر تو وہ بھی برائی ہے. نیز جب بھی پڑھو ایسا لگتا ہے کہ روح کو نئی نئی غذائیں مل رہی ہیں. ان کی کتب ایک آدھ بار پڑھ کر رکھ دینے والی نہیں، زندگی کے آخری سانس تک پڑھے جانے کے لائق ہے. سرکار اعلیٰ حضرت اور امام غزالی کی مبارک کتابیں اگر مطالعے میں نہ آتی تو شاید میں برباد ہو جاتا. خدا کی قسم حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی نے احیاء العلوم لکھ کر امت پر احسان عظیم فرمایا ہے. اب آگے فرماتے ہیں دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کے جملہ اساتذہ، ناظمین و ناظمات، طلباء اور طالبات، سبھی مبلغین و مبلغات، تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی نیز مدنی چینل کے ناظرین کی خدمات میں میری دست بستہ مدنی التجا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کے امام ہمارے امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ میری التجا ہے کہ احیاء العلوم کا مطالعہ نہ کیا ہو تو پہلی فرصت میں فرما لے. اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. امام غزالی کی ابھی بات ہو رہی تھی نا، آپ کا بھی ایک فرمان سنیے. آپ کہتے ہیں علم کامیابی کی بنیاد اور دین کا قطب ہے. سبحان اللہ، علم کے بغیر کامیابی نہیں ملتی. آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں سب سے پہلے جس انسان کی تخلیق کی گئی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے، ہم آدمی کیوں کہلاتے ہیں؟ کہ حضرت آدم کی اولاد ہیں. اور آپ کو پتا ہے حضرت آدم کو اللہ نے کیسا علم دیا؟ آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا. ایک بڑی ڈیبیٹ ہے، قرآن میں بڑی تفصیل ہے کہ اللہ نے جو فرشتوں سے مکالمہ کیا، فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر اس کی قوم، اس کی جو اولاد ہے وہ قتل و غارت گری کرے گی. اللہ پاک نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور پھر رب نے کچھ اشیاء کے نام پوچھے کہ بتاؤ اس کے نام کیا ہیں. کچھ علوم کے سوالات ہوئے، فرشتے جواب نہ دے سکے. عرض کرتے مولا ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا ہے. اللہ نے پھر حضرت آدم کو علم عطا فرمایا. کتنا علم عطا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. کیسا علم تھا؟ اللہ اکبر. ذرا سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ علم کتنا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا علم شہرائے آفاق تفسیر قرآن روح البیان میں موجود ہے، جو مفسر قرآن شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام تمام زبانوں میں سکھا دیے، اور ان کو تمام ملائکہ کے نام، تمام اولاد آدم کے نام، تمام حیوانات، نباتات، جمادات کے نام، ساری دنیا کی بستیوں کے نام، پرندوں کے نام، تمام درختوں کے نام، آئندہ عالم میں وجود میں آنے والے سب کے نام، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام، تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام، جنت کی تمام نعمتوں کے نام، تمام چیزوں اور سامانوں کے نام، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام. اللہ اکبر. اور یہ کتنی زبانوں میں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی تھیں. اللہ اکبر. ہیں یہ علم ہے کہ پھر حضرت آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں. وہ فرشتے جو معصوم ہیں،
وہ انسان کو سجدہ کر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ علماء نے لکھی کہ وہ علم تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے عطا فرمایا. علم سے آدمی بلند ہوتا ہے, علم سے اس کا مرتبہ بڑھتا ہے. اب ایک عشق والی بات بھی سن لو, حضرت آدم کو کتنا علم دیا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان دا یونیورس, کائنات کی ہر چیز کا نام, تمام انسانوں کے, تمام جانوروں, تمام پرندوں, ہر درخت کا نام, اور جو نہیں آئے دنیا میں ان کا بھی نام, جنت کی تمام نعمتوں کے نام 7 لاکھ زبانوں میں سکھائے. اب سوال میرا یہ ہے, ذرا چوم جاؤ کہ جب حضرت آدم کے علم کا عالم یہ ہے تو آدم کے بھی آقا جناب رسول اللہ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا تو سب سے افضل ہے نا, وہ تو سب کے آقا ہیں. جب حضرت آدم کے علم کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ پھر کیوں نہ بریلی کے تاجدار کہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ میں عیاں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. میرے آقا جب گفتگو کرتے تھے, بڑے بڑے عرب کے انٹلیکچوئلز, بڑے بڑے اس زمانے کے فصحاء بلغاء بیٹھتے تھے, مگر جب نبی پاک کلام فرماتے ان کا عالم کیا ہوتا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کیسا علم تھا میرے آقا کا. لوگ کہتے علم غیب تھا کہ نہیں, نبی پاک کے پاس کتنا علم تھا. میں اور آپ ہوتے کون ہیں چیک کرنے والے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے پنجابی میں کہتے ہیں نا, گلی مکا دی. مجھے ایک بات بتائیں, چلے آپ کو لاجیکلی ایک مسئلہ حل کر دیتا ہوں. آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا راز ہو, سب سے بڑا راز ہو, آپ اپنے کسی قریبی دوست کو بتا دیں.